المؤمن کی آیت نمبر 55 کا پہلا حصہ ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں پڑھا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ صبر کیجئے، انتظار کریں، رکے رہیں، بلا شبہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے اور کفار کا ایک بڑا لشکر آپ کے مقابلے میں موجود تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ اس وعدے کو پورا کر دے جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اس کے بعد بے شمار غزوات ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے ہوئے آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی نہیں معبود سوائے اس ایک اکیلے اللہ کے، سادہ کا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے کی مدد کی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس نے سارے گروہوں کو شکست دے دی اس ایک اکیلے میں۔ فَاصْبِرْ ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر اس پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اس کی طرف چلتے جائیے، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا حکم جو اس آیت کریمہ کے اندر دیا گیا وہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ بشری تقاضے جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کی انسانیت تبھی نظر آتی ہے جب اس سے بھول چوک ہوتی ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ غلطیوں سے مبرہ اگر کوئی ہے تو وہ فقط اللہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس فطرت کے اوپر ہے کہ یہ جلدی بھول جاتا ہے، یہ اپنے معاملات کی اور اپنی بات کی حفاظت نہیں کر پاتا، اس کی فطرت ہی ایسی ہے۔ تو جب یہ فطرت پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کو بنایا ہی ایسا ہے، تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ جب اسے اپنی پچھلی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ یاد آئیں تو اللہ سے استغفار کرے، بخشش طلب کرے کہ اے اللہ زمانہ ماضی میں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں، میں نے تیری نافرمانی کا ارتکاب کیا، لیکن میں ہوں تو تیرا ہی بندہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بڑے ہی پسند ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اللہ کی طرف پلٹنے والوں کو، اور جو لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی معافی بھی اس سے طلب کیجئے۔ صرف یہ کہنا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی تسبیحاں پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل چیز کو سمجھنا کہ میں اللہ سے کہہ کیا رہا ہوں۔ استغفر اللہ کا معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ میدان جنگ سے بھاگنا، راہ فرار اختیار کرنا، بزدلی اختیار کرنا
اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الانفال میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسی حرکت کرے گا اس پر اللہ کا بہت ہی زیادہ غضب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اس گناہ کی معافی بھی ہے اگر بندہ استغفار کرتا ہے، اور استغفار انسان کو ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ جس زندگی کو ہم دور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہماری بھی زندگی ایسی ہو۔ حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اس سے استغفار کرو، دیکھو کہ اس استغفار کی وجہ سے اللہ تمہیں بہترین زندگی عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ ہر فضل والے کو اس کا فضل ضرور دیتا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں بیٹے عطا کروں گا، تمہیں بارشیں عطا کروں گا، تمہیں پراپرٹی عطا کروں گا، تمہیں قلعے کے قلعے عطا کر دوں گا۔ اگر انسان آئے تو استغفار در حقیقت انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تو کسی کے سامنے جواب دہ ہے، اور اس جواب دہی سے پہلے اپنے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ کلیئر کر لے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تو ہے استغفار کی فضیلت، یہاں کہا کس کو جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اہل السنہ کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، آپ معصوم ہیں، آپ نے گناہ نہیں کی ہے، تو پھر اللہ کس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیں؟ کیونکہ ذنب کا معنی ہوتا ہی گناہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے ترجمے میں تبدیلی کرنے کی بھی کوشش کی ہے، مگر جو اس کا اصل معنی ہے وہ گناہ ہی۔ اب اگر یہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی معافی مانگیے، تو ہمیں اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں جانا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ لمبی بحث نہیں ہے، چھوٹی سی بحث ہے کہ اگر آپ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، وہ آپ کو منبر پر کھڑے ہو کر درس دیتا ہے، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ لوگوں جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اگر وہ امام خود جھوٹ کا ارتکاب کرے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہم اسے یہ کہیں گے کہ امام صاحب اپنے مرتبے کا خیال کرو۔ آپ دیکھو، آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو، آپ ہمیں تعلیم دیتے ہو، آپ کو یہ نہیں زیب دیتا۔ یہ ایک آدمی، وہ چہرے پر داڑھی اس نے رکھی اور وہ کوئی غلط حرکت کرے تو لوگ اسے کہتے ہیں یار اپنی داڑھی کا ہی حیا کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں آپ کی شان اور آپ کے مرتبے کے خلاف تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی آپ کو استغفار کا حکم دیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، میرے دل پر کبھی کبھار ہلکا سا پردہ آ جاتا ہے، اور میں اس پردے کے آنے کی وجہ سے جو دل میں کوئی خیال سے آ جاتے ہیں، ان خیالات کے آنے کی وجہ سے اللہ سے دل میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بھائی بات کی سمجھ آئی؟ اب ہم امتی ہیں، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دے دی، ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم تعلم او ما لم تعمل او تتکلم۔ اللہ نے میری امت کے وسوسوں کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے۔ اب رسول اللہ کے خود دل میں خیال آیا، ابھی دل میں خیال آیا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیال کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ آپ کے نبی کتنا استغفار کر رہے ہیں، اور ہم جو گناہ بھی کر لیتے ہیں ہمیں تو اللہ کے حضور زیادہ گڑ گڑانا چاہیے، اس اعتبار سے کہ ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں۔
اور پھر اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرق آتا ہو، بلکہ یہ تو شان کی بلندگی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے معاملے میں اتنی حیا برتا کرتے تھے۔ اللہ کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں اللہ سے حیا کرو جیسا اس سے حیا کرنے کا حق ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ غصہ تبھی آتا ہے جب بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فیصلے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلا، مثلا بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ نے تو منع کیا ہے، بعد میں منع کیا تھا، تو یہ دیکھا جائے گا کیا اللہ کے رسول نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے فدیہ لیا تھا یا مسلمانوں کے خیر خواہی کے لیے فدیہ لیا تھا؟ تو سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے فدیہ لیا تھا، ذاتی مفاد نہیں تھا آپ کا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنے گناہ کی معافی طلب کیجیے۔ ایک تیسرا نقطہ جو اہل علم نے یہاں پر بیان کیا کہ اگرچہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہ کی بخشش مانگیے، اصل میں یہ کہا ان کو جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر اللہ ان کو گناہ کی معافی کا حکم دے رہا ہے تو تمہیں زیادہ معافی اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی شان اور ان کا مرتبہ ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی شان اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے خود طے کرتے ہیں یا اللہ طے کرتا ہے کہ یہ بات میرے لیے زیب نہیں دیتی۔ بات کی سمجھ آئی؟ اگلا حکم ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب سے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، اور حمد کہتے ہیں الحمدللہ کو۔ بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، یہ پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ شام میں 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء، اور دن میں 3 نمازیں، فجر، ظہر اور عصر، یہ تینوں کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں اس کی تسبیح کے ساتھ پانچوں نمازوں میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے ربنا ولک الحمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ والی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ پوری زمین بھی اگر مجھے ان کے مقابلے میں مل جائے تو میں اس زمین کو ٹھکرا دوں اور ان کلمات کو لے لوں۔ ایک دوسری جگہ پر ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے محبوب ترین کلمات میں یہ 4 کلمات۔ ایک تیسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ کے رستے میں 100 مجاہدوں کو تیار کرنے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ جو الحمدللہ کے 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور اسی طرح سے کافی لمبی حدیث ہے جو آپ نے ایک ایک کر کے سب کا اجر بتایا۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ رحمان کے عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں، رحمان کے عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو تم میں سے کسی کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کے کلمات ہمیشہ اللہ کے سامنے رہیں اور وہ اللہ کی رحمت کی نظر میں رہے؟ اور اسی طرح سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے کچھ کلمات سکھا دیں، مجھے کچھ کلمات سکھا دیں جو میں اللہ کی عبادت میں کہا کروں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو 4 کلمات سکھائے، بعض روایات میں 5 کلمات کا ذکر بھی ہے۔
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بندہ مڑ کر چلا گیا اور پھر واپس پلٹ آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کے لیے ہو گیا، یہ پانچوں چیزیں تو اللہ کے لیے ہو گئی، میرے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اسے ایک اور دعا سکھائی، کہو اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحمت نازل کر دے، مجھے عافیت دے، ورحمنی واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے رزق عطا کر دے۔ اس نے یہ پانچوں چیزیں یہاں پر بھی گن لی اور واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے خیر کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اس کی تحمیدات، تحلیلات اور تکبیرات، ان کو اپنے اوپر لازم کر کے رکھے۔ تسبیحات میں سبحان اللہ ہوتا ہے، تحمیدات میں الحمدللہ، تحلیلات میں لا الہ الا اللہ، اور تکبیرات میں اللہ اکبر۔ بندے کو ان کلمات کو تھام کر رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کریں، اس کی حمد کریں، دیکھیں اللہ آپ